دنیا کے تمام خزانے، پوری دنیا، پوری کائنات جنت کے ایک ذرے برابر نہیں۔ جنت کا ایک ذرہ کسی کو مل جائے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ خدا کی قسم کہ جنت کے اندر ایک کوڑ جگہ، گھوڑا ہوتا تھا پہلے دور میں، وہ گھوڑے وغیرہ کو مارنے کے لیے، فرمایا کہ وہ ایک کوڑے کی جگہ جنت کے اندر دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں، وہ ایک کوڑے کی جگہ جو ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ اگر تم میں سے کوئی اس چیز کو لینے میں کامیاب ہو گیا تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اور اگر دنیا کے اندر بڑے بڑے مال کما لیے، بڑے بڑے درجے بنا لیے اور بینک بیلنس بنا لیا اور جائیدادیں بنا لی، لیکن وہ جنت کا مستحق اس نے اپنے آپ کو نہیں ٹھہرایا تو اس نے کوئی کامیابی حاصل نہیں کی، کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی سے یہ چیز ظاہر کر کے دکھائی اپنی امتیوں کو کہ دیکھیں آج ہمارا شکوہ اسی چیز کا لگا رہتا ہے کہ مجھے فقر ہے، مجھے فاقہ ہے اور میرے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اسی کے چکر میں پاگل ہوتے ہیں۔ ہاں، اور کیونکہ ہم نے صرف پیسے کو راحت کی چیز سمجھ رکھا ہے، بس سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہوگا تو تمام مسائل کا حل بس پیسے کے اندر ہے۔ اللہ کی رضا، عبادت، تعلق مع اللہ، اس چیز کو تو ہم کو سمجھتے ہی نہیں ہے۔ ہاں، کہ پوری دنیا کی دولت میں وہ لطف اور مزہ نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق میں ہے، تو اس چیز کو ہم نہیں سمجھتے، لیکن ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دکھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کر کے بتایا۔ ہاں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں دنیا کے سردار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا درجہ عطا فرمایا تھا۔ ہاں، قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا درجہ عطا فرمائیں گے کہ لواء الحمد ان کے ہاتھ میں ہوگا، اولین اور آخرین کا سردار بنایا، سید بنایا اللہ کے رسول کو۔ اتنا بڑا مقام حاصل کرنے کے باوجود کوئی دنیا کا فقیر ایسا نہ ہو جو تین دن تلک فاقے سے رہتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن تلک فاقے سے رہتے تھے۔ ہاں، اللہ کے رسول جب اس دنیا سے جا رہے تھے اس وقت بھی اللہ کے رسول پر پرائے قرضے تھے، اس وقت بھی اللہ کے رسول کے گھر میں جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ میں پڑوس والی فاطمہ نامی عورت تھی، پتنی واللہ عالم کیا نام تھا، ان کے پاس گئی اور ان سے میں نے تیل لیا کہ مجھے چراغ جلانا ہے، رسول اللہ کی طبیعت خراب ہے، اب چراغ جلانے کے لیے مجھے تیل کیا کرو ادھار میں دے دو۔ اس غربت سے دنیا سے گئے، اس غربت سے۔ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو واقعہ مشہور ہوا کہ اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا، طلاق ایلا کیا تھا۔ طلاق کی ایلا کی تاریخ میں نے پہلے بتائی تھی سورہ بقرہ کے اندر، وہ 4 مہینے تلک بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لینا، تو اللہ کے رسول کچھ ناراضگی کی وجہ سے اللہ کے رسول نے وہ ایلا لغوی کیا تھا، اصطلاحی نہیں کیا تھا۔ 1 مہینہ تلک بالا خانے میں چلے گئے تھے اور وہاں سے پھر نیچے نہیں اترتے تھے، صحابہ ادھر ہی جاتے تھے اور اللہ کے رسول وہاں پر نماز پڑھایا کرتے تھے، تو صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ ایک واقعہ یہ بھی ہوا تھا کہ کچھ ازواج مطہرات نے جو ہے نا دنیا کی کچھ وہ فتح ہوئی تھی، مال دولت آئی تھی خیبر کی، تو ازواج مطہرات نے کیا کیا تھا، تھوڑا کہا تھا کہ ہمارا خرچہ بڑھا دیجئے تو اللہ کے رسول کو یہ ناپسند ہوا کہ میری بیویاں ہو کر تم میری زوجیت میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اتنا بڑا مقام دیا ہے، میری زوجیت میں آ جانا، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے، اس کے بعد تم دنیا کی طلب کرتی ہو۔ ایک تو یہ بات ان کو تنبیہ کے لیے، دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول گھوڑے سے گر گئے جس کی وجہ سے پاؤں کے اندر موچ آ گئی تھی، تو اللہ کے رسول نے اس وجہ سے کہا کہ اب میں کچھ عرصہ بیویوں سے دور رہوں گا، تو یہ دو وجوہات ہوئی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے دریافت کرنے کی کیا وجہ ہے یا رسول اللہ، کس وجہ سے ناراض ہے، تو وہ خیر طویل حدیث، مختصر یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کی اجازت ملی، تشریف لانے کی اجازت ملی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زمین کے اوپر ایک کھجور کی بنی ہوئی دری کے اوپر سو رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض بھی اتاری ہوئی تھی کیونکہ گرمی ہوتی تھی، تو اللہ کے رسول جب بیدار ہوئے، اٹھے، کھڑے ہوئے حضرت عمر کو دیکھ کر، تو حضرت کے پیٹھ کے اوپر وہ چٹائی کے نشان تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو رونے لگے، رو کر کہا کہ یا رسول اللہ، کہا کہ یہ دنیا کے جو بادشاہ ہیں جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کو ہم تو عیش و عشرت کے اندر پاتے ہیں، خوب مال و دولت کے اندر اور راحتوں کے اندر پاتے ہیں، اور آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولین اور آخرین کا سردار بنایا، دنیا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت آپ کو دی، آخرت کے اندر بھی بادشاہت آپ کو دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے مقام آپ کو عطا فرمائے،
تو اے اللہ کے رسول آپ کا یہ حال کیوں ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آپ پر کھول دے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت عمر سے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے عمر کون سے خیال میں، اے عمر تم کس خیال میں ہو؟ کہا تم کس خیال کے اندر پڑے ہو؟ تمہیں یہ نہیں پتا کہ یہ ان کو تو دنیا مل گئی، ہمارے لیے آخرت ہے، اور دنیا حقیر ہے، ختم ہو جانے والی ہے، آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو میرے سامنے پیشکش کی تھی کہ دنیا کے خزانوں کی چابیاں لو آپ، اور اس احد کے پہاڑ کے لیے وہ پیشکش کی تھی کہ یہ احد کا پہاڑ جو ہے سونے کا بنے گا، آپ کے ساتھ چلے گا، جدھر آپ کو جتنی سونے کی ضرورت ہوگی آپ لے لو۔ لیکن میں نے کہا کہ نہیں، میں تو جو ہوں وہ میں بندہ بننا چاہتا ہوں، ہاں میں اے اللہ تیرا غلام بننا چاہتا ہوں، میں فقر والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول دعا کرتے تھے کہ اللہم احینی مسکینا، کہ اے اللہ مجھے زندگی دے مسکینوں کی، وَأَمِتْنِ مِسْكِينًا، اور موت بھی دے مسکینی کی حالت میں، وَحْشُرْنِي فِي زَمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور مجھے میرا جو حشر فرمانا تو وہ مساکین کی جماعت کے اندر فرمانا، کہ مسکینوں کے ساتھ میرا حشر ہو، کل قیامت کے دن میں مالداروں کی صف میں نہ کھڑا ہوں۔ ہاں یہ اللہ کے رسول نے باقاعدہ اپنے عمل سے دکھایا کہ یہ جو فقر و فاقہ اور یہ تنگ دستی جو ہے یہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھ لیتے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، شاید اللہ ناراض ہے ہم سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مال دولت نہیں دے رہا، اور پھر ہم غلط رستوں کے اوپر چلے جاتے ہیں، یا تو حرام کمانے لگ جاتے ہیں، ہاں یا پھر اور کوئی غلط کام کرنے لگ جاتے ہیں، یا پھر ان تعویذ گنڈوں والے چکروں میں لگ جاتے ہیں کہ بندش ہو گئی اور فلانا ہو گیا اور ڈمکانا ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ یہ ہمارے سوچ کا فطور ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، کہ یہ فقر بھی اللہ کی طرف سے اور فراوانی بھی اللہ کی طرف سے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ غنا دے کر، مال دے کر آزماتا ہے، کسی کو فقر دے کر آزماتا ہے۔ مال دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا شکر کتنا کرے گا، فقر دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ صبر کتنا کرے گا۔ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اعلیٰ درجے کی ہیں۔ جس بندے کے اندر یہ صفت آ گئی وہ اعلیٰ درجے کا صفت کیا ہے، وہ بندہ بڑا اعلیٰ درجے کا ہے۔ لیکن اگر کسی کے اندر یہ صفت نہیں ہے، مطلب مال آتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر لگ جاتا ہے، اور جب فقر آتا ہے تو وہ صبر نہیں کرتا بلکہ کیا کرتا ہے، جزا اور فضا کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، سینے پیٹتا ہے کہ بس میں ہی فقیر ہوں اور میرے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، میرے حالات خراب ہیں اور ایسا ہے اور ایسا ہے۔ تو یہ بندہ بدترین بندہ ہے، اس کو ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ پھر وہ عام ہے، چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو، اور سب سے زیادہ بدقسمت تو وہ بندہ ہے کہ جو غریب ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی محفوظ ہو۔ کہ مالدار آدمی کو چلو دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، دنیا میں نافرمانی کر رہا ہے، آخرت کے اندر کٹ کھائے گا، آخرت میں مار کھائے گا۔ دنیا میں تو عیش و عشرت سے زندگی گزار رہا ہے، دنیا کے لطف تو لے کر جا رہا ہے، لیکن یہ فقیر ہے، ہاں غریب ہے، فقیر ہے، دنیا کے اندر بھی رل رہا ہے، اور یہ اس کے رونے سے اس کا فقر دور نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے جتنی روزی لکھی ہے اس کو اتنی ملے گی۔ اللہ نے کسی کے لیے لکھا ہے کہ فقیر پیدا ہوگا فقیر مرے گا، تو وہ فقیر پیدا ہوگا فقیر مرے گا، وہ کبھی بھی مالدار نہیں ہو سکتا۔ تو اصل بات یہ کہ ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے، ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے، جس حال کے اندر ہوں اس حال کے اندر ہم خوش نہیں رہتے کہ بس حقیقت تسلیم کر لیں کہ یہ ہماری حقیقت ہے۔ اب جو ہمیں کرنا ہے وہ کام کیا کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا نہ تو مال کے ساتھ ہے اور نہ ہی فقیری کے ساتھ، ہر حال کے اندر اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیسوں والے سے راضی ہوں گے اور غریب سے راضی نہیں ہوں گے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پیسوں والے سے راضی نہیں ہوں گے غریب سے راضی ہو جائیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی مالدار ہے تو اس کو تمام کا تمام جائیداد اپنی صدقہ کر دینی ہوگی اور فقیر بن جانا ہوگا اب اللہ کو راضی کرے، ایسا کبھی بھی نہیں ہے۔ شریعت نے کبھی کسی کو ایسا نہیں سکھایا۔ اللہ کے رسول نے جو صحابی کو فرمایا کہ آپ اپنی اولاد کو غنی بنا کر چھوڑو، اس سے بہتر ہے کہ تم اس کو فقیر بنا کر چھوڑو۔ مطلب جو مالدار تھے اس کو کہا کہ آپ کے لیے مال برا نہیں ہے اور اپنی اولاد کو فقیر مت بناؤ، مال ان کو دو۔ ہاں انہیں یہ نہیں کہا کہ سارا کا سارا مال صدقہ کر دو۔ شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وصیت کو جائز قرار دیا ہے، اور غیر کے لیے، اپنے وارث کے لیے تو وصیت ہوتی نہیں ہے، شریعت پہ باطل ہو جاتی ہے۔ کوئی بندہ اپنے بیٹے کے لیے وصیت کرے یا وہ رشتہ دار کہ جو اس کی شرعی طور پر وارث بن رہا ہے، باپ، ماں، بیٹی، بیٹا، بیوی، اس کے لیے وصیت نہیں ہوتی ہے، غیروں کے لیے وصیت ہے۔ دوسرا رشتہ دار جو شرعی طور پر اس کے وارث نہیں بنتے، جیسے چاچا وغیرہ یہ وہ، اور اسی طریقے سے یا کوئی اور غیر آدمی اس کے لیے وصیت جائز قرار دی ہے، لیکن وہ بھی ثلث مال میں، یعنی مال کو اپنے پورے مال کو 3 حصوں میں دے
اور 3 حصوں کے تیسرا جو حصہ ہوگا اس کے اندر وصیت کرنا، 2 حصے پھر بھی اپنے وارثوں کے لیے چھوڑنا۔ یہ کیوں کیا؟ کہ مال کوئی بری چیز ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مال تو برا نہیں ہے، لیکن مال کے ساتھ جو عوارضات ہیں، دوسری چیزیں جو اللہ سے غافل کرتے ہیں، وہ برائی کے اندر بندے کو ڈال دیتے ہیں۔ تو بندہ جس حال کے اندر بھی ہو، صرف مقصد کیا ہے؟ اپنے رب کو راضی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے اندر لگ جائے۔ باقی تمام باتیں بکواسات ہیں، اس کے اندر نہیں لگنا چاہیے۔ کہ غریب ہے تو بولتا ہے کہ بس میں کسی طریقے سے مالدار ہوں، اور مالدار ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ عشرت کے اندر لگ جاؤں۔ یہ سب دنیا کے انسان کی سوچ ہے، دماغ کے فطور ہے، یہ دنیا کے اندر رہ جائیں گے سوچے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو راضی کرے گا، وہ جس حال کے اندر راضی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کل قیامت کے دن اس کا اجر پائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبھی فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کی طرف سے جو رضا ہے یہ سب سے بڑی ہے۔ اللہ نے تمام نعمتیں گرانے کے بعد تبھی فرمایا کہ جو اللہ کی رضا ہے وہ عظیم ہے، وہ بہت ہی بڑی ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، مالدار ہے تو بھی دیکھ رہے ہیں، غریب ہے تو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، مطلب اس آیت میں اللہ نے واضح کر دیا کہ میری نگاہ جو ہے اپنے تمام بندوں پر ہے، میری نگاہ میرے بندوں پر ہے، مالداروں اور غریبوں پر نہیں ہے۔ سب میرے بندے ہیں، سب پر میری نگاہ ہے، میں سب کے عمل کو دیکھتا ہوں کہ جس کے عمل میں جتنا اخلاص ہوگا اس کو میں اتنا ہی عطا کر دوں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صفت ان لوگوں کی یہ فرمائی الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ مفسرین نے فرمایا کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے میں انعامات میں نے تیار رکھے ہیں جنت کے اندر طرح طرح کے۔ یہ لوگ کیا ہے، ان کا شیوا کیا ہے کہ یہ ایمان لانے کے بعد تکبر نہیں کرتے، ہاں خود ستائی میں نہیں لگ جاتے، ہاں غلط فہمیوں میں نہیں پڑ جاتے کہ بھئی ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے بڑا تیر مار لیا، بلکہ پھر بھی عاجزی کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ یعنی ایمان لانے کے بعد بھی ہم دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم بڑی چیز بن گئے، بلکہ ہم تقصیر کا کیا کرتے ہیں؟ اقرار کرتے ہیں کہ ہم سے کیا ہوا، غلطیاں ہو چکی ہیں، لہٰذا اور ہوں گی۔ تو اے اللہ جب بھی غلطی ہو آپ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہم توبہ کر لیں۔ ہم دعوے نہیں کرتے، ہم تکبر نہیں کرتے۔ تو دیکھیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کے اندر ایک بہت بڑا نقطہ بیان فرمایا، وہ یہ کہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ربا ہم ایمان لائے، پھر آگے کہتے ہیں فاغفر لنا ذنوبنا، بس آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ ایمان کی دولت کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ مطلب جو مومن لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ایمان کی دولت اتنی عظیم ہے کہ بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ مقصد کیا کہ جب بندہ مومن ہو جائے، پکا مسلمان ہو جائے، تو کوئی گناہ اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتا، کوئی گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مطلب کیا کہ جتنا بڑے سے بڑا گناہ ہوگا، ایک لفظ اگر اخلاص کے ساتھ کہے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تبھی تو جو مومن لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وہ اپنے رب سے یہ کہتے ہیں کہ اے رب ہم ایمان لے کر آئے ہیں، اسی وجہ سے آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ مطلب یہ جو ایمان لے کر آئے ان نے اور بھی بہت سارے کام کیے نیکی کے، وہ نہیں گناتے، بلکہ اپنے ایمان کی دولت کا واسطہ دیتے اللہ کو کہ اللہ ہمارے ایمان کی دولت کی بدولت ہمیں گناہوں سے پاک کیجیے۔ تو تبھی مفسرین نے فرمایا کہ اس بات سے یہ بات دل علی ھذا ان العبد بمجرد الایمان یستوجب الرحمہ والمغفرہ۔ علامہ ابن کبیر اور اسی طریقے سے تفسیر روح المعانی وغیرہ نے یہ بات کہی ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے، یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بندہ صرف ایمان کی دولت سے، مجرد خالی ایمان کی دولت سے رحمت اور مغفرت کا مستحق بن جاتا ہے۔ صرف ایمان کی دولت سے بندہ ایمان لے کر آ جائے نا، تو جیسے ایمان لے کر آئے گا، جتنا بڑا مقبوض ہو، اللہ جتنی نفرت اس سے کرتا ہو، جیسے ایمان قبول کرے گا اسی وقت وہ رحمت کا بھی مستحق ہو جائے گا اور مغفرت کا بھی مستحق ہو جائے گا۔ بڑے سے بڑا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا معاف کر دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ دعا بھی کرتے ہیں وقنا عذاب النار، اے ربا ہمیں جہنم کے عذاب سے دور کر دیجئے۔ صبر کرتے ہیں، ہر سچے ہیں، قانتین فرما بردار ہیں، منفقین مال خرچ کرنے والے۔ یہ چار صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی، صبر کرنے والے،
سچ کہنے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے، اپنے مال کو خرچ کرنے والے، پانچویں صفت صبح کے وقت میں استغفار کرنے والے، مطلب صبح کی نماز کی پابندی کرنے والے. یہ 5 صفات جس کے اندر ہوگی وہ جنت کا مستحق.